جانتے، علی آسمانوں کے اس سے زیادہ راستے جانتا ہے۔ اب اندازہ کر لو، جب دروازے کا عالم یہ ہے تو شہر علم کا عالم دروازے کی ایک شان بتا دوں، دروازے کی ایک شان بتا دوں۔ او بہت آسان کتاب میں لکھی گئی یہ شان، نزہت المجالس جنہوں نے پڑھا بہت آسان چیز نئے نکات پاؤ۔ کیا فرمایا؟ علم کا شہر ہے، علم کا۔ بولو یہ ممبئی گاؤں ہے کہ شہر ہے؟ گاؤں دیکھا ہے؟ بولو بھائی دیکھا ہے؟ ہاں بہت سے گاؤں کو، میں بھی گاؤں کا ہی، اور میرے گاؤں کے ساتھ تو گاؤں ایسا ملا ہے کہ وہ کچھ بھی بن جائے ہمیشہ گاؤں ہی رہے گا۔ شہر بھی ہو جائے کچھ کو گاؤں ہی، اس کا نام ہی ایسا ہے، ایک بڑا پیار ہے اس سے۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے، علاقائی لوگ بہت کم کسی کو محبت دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ جا کر کے لوگوں کو کہتا ہوں میرے شہر کے لوگ جتنا مجھے پیار دیتے ہیں اتنا کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ ہماری محبت سلامت رکھے، اسے نظر بد سے بچائے۔ لیکن گاؤں دیکھ، گاؤں اس کو کہتے ہیں، آج گاؤں کی تعریف میرے الفاظ میں سن لو، گاؤں اس کو کہتے ہیں جس میں سب کچھ نہیں ملتا۔ گاؤں اس کو کہتے ہیں جس میں سب کچھ نہیں ملتا، اور شہر اس کو کہتے ہیں جس میں سب کچھ ملتا ہے۔ بات اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، اتنی بات سمجھ، جیسے مثال کے طور پہ تھانہ والے اور آس پاس کے پڑگا تڑگا کہتا نہیں کیا کیا چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، وہ ممبئی کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ ممبئی شہر ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سب کچھ ملتا ہے، اس لیے شہر کی بہت تعریفیں کی فقہ نے، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں جمعہ کے بعد میں جو تعریف کی ہے اس میں شہر کی تعریف بیان کی کہ جس میں بڑے بازار ہیں، اور جس میں جتنا بڑا بازار ہوگا اس میں اتنی ویرائٹیز، کوالٹیز اور اتنی چیزیں ملے گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا گاؤں نہیں ہوں، علم کا شہر ہے۔ یعنی تیرے شہر میں، او بمبئی والے، کلکتہ والے، اندور والے، مکے والے، مدینے والے، جہاں کا بھی تو ہے، تیرے شہر میں سب ملتا ہے نا؟ تو میں علم کا شہر ہوں۔ آدم کے دور سے لے کر مہدی کے دور تک جتنے علم کی منڈیاں ہیں وہ سب میرے اندر موجود ہیں، سب، کیونکہ میں شہر ہوں، میں شہر ہوں۔ اور اس کے بعد ایک خاص بات، شہر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خاص بات جو کرنی تھی اینڈ پہ، ابھی میرا عنوان ختم نہیں ہوا، عنوان تو اب آ رہا ہے لیکن بات میں پوری کر دوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کا کلمہ پڑھتے وہ ہے کون۔ توجہ غور کیجیے، توجہ فرمائیں۔ شہر کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کل جمعہ کی نماز میں مالیگاؤں والوں کو کہا کہ میں مالیگاؤں میں پیدا ہوا 40 سال ہو گئے، لیکن پورا شہر میں نے نہیں دیکھا۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ، تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جو لوگ ممبئی میں پیدا ہوئے، ممبئی پیدا ہونے والوں کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں ممبئی پیدا ہوں، لیکن ممبئی والوں سے پوچھتا ہوں جہاں سے جہاں تک حد ہے آپ کی، وہ اس سمندر کے کنارے سے لے کے کہاں تک، جہاں تک بھی مجھے نہیں پتا آپ کی ممبئی کی حد کہاں تک ہے۔ پورا ممبئی دیکھا ہے کیا آپ نے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ جب تیرا شہر تو نے نہیں دیکھا پورا، تو نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، تو اس شہر علم کی حقیقت کو کون جان سکتا؟ وہ جبریل بھی نہیں پہچانے، صدیق کو بھی نہیں پتا، جبریل کو بھی نہیں پتا، عثمان غنی کو بھی نہیں پتا، مولا علی کو بھی نہیں پتا۔ چلے میں شہر نہیں دیکھا، لیکن اندازے کے لیے کوئی نشانی تو ہو، اندازے کے لیے کوئی نشانی تو ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ علی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر اس شہر علم میں تو گھوم نہیں سکتا، تیری اوقات بھی نہیں، جہاں جبریل پر نہ مار سکے تو کیا ہے، تو پھر تجھے کیا دیکھنا پڑے گا؟ دروازہ۔ پورا شہر نظر نہیں آتا لیکن دروازہ تو دکھتا ہے۔ تو حضور نے کہا اب اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، پھر دروازہ دیکھ کر سمجھو کہ شہر کے اندر کیا ہوگا۔ اب دروازہ کیا ہے؟ دروازہ کیا ہے؟ تمام صحابہ میں مولا کائنات کو حضور نے اتنا نوازا اس اعتبار سے کہ جب کوئی بھی سوال مولا علی سے کیا تو مولا علی نے کبھی نہ نہیں کہا، نہ، ہر سوال کا جواب دیا، بلکہ یہاں تک کہا تم جبھی زمین کے جتنے راستے نہیں جانتے، علی آسمانوں کے اس سے زیادہ راستے جانتا ہے۔ اب اندازہ کر لو، جب دروازے کا عالم یہ ہے تو شہر علم کا عالم
ایک شان بتا دوں. بہت آسان کتاب میں لکھی ہوئی یہ شان. نزہت المجالس جنہوں نے پڑھا بہت آسان, سچی آیات بھی آسان نام لے لو, ہر گھر میں ہوگی, لیکن دروازہ کیا ہے؟ علی. علم کتنا ہے؟ علم. چند یہودی آئے, بولے چلو مسلمانوں کو ستائیں گے, اور آ کر کے اوٹ پٹانگ سوال کیے. کیسے؟ اس قبر کا نام بتاؤ جو مردے جو اپنے اندر مردے کو اپنے اندر والے کو لے کر کے پھرتی, چلتی پھرتی قبر بتاؤ, چلتی پھرتی قبر. سمندر کے بلکہ وہ زمین کا حصہ بتاؤ جس نے پہلی اور آخری مرتبہ سورج دیکھا. اس طرح کی باتیں کی اور کہا کہ چلو ستا دیں گے. اور وہ 4 دریا بتاؤ, ہر دریا کا ٹیسٹ الگ الگ. آئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے, ان کے دور خلافت تھا, اور سوال کرنے لگے. ایک سوال اس میں یہ بھی تھا, الگ الگ قسم کے سوالات تھے, بن باپ کا بچہ پن وغیرہ, بہت کئی سوالات علماء نے اس کو لکھے, لیکن میں اس کو ابھی نہیں کہہ رہا ہوں. فاروق اعظم نے یہ سننے کے بعد کہا بھائی علی کو بلاؤ. ہمارے یہاں خلافت الگ ترکیب ہے, فضیلت الگ ترکیب ہے, لیکن جزوی فضیلتیں سب کی الگ الگ ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مولا علی کی جزوی فضیلت ہے کہ جہاں پر علم کے حوالے سے مسئلہ رک جاتا تھا وہاں مولا علی کو بلایا جاتا ہے.